وعلى سيدنا حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم. طبیعت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حجت اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. ماہ رجب المرجب شریف کی بابرکت ساعتوں میں آپ تمام احباب نے محترم سعیدی صاحب کے زیر قیادت اللہ کی عطا کردہ توفیق سے یقیناً پورے اخلاص کے ساتھ اس بزم شریف کو منعقد فرمایا. رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور دور و نزدیک سے تشریف لا کر شریک ہونے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے. اس حاضری کو ہم سب کے احوال کی اصلاح کا کامل وسیلہ بنا کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. کچھ گزارشات اپنے وقت میں رہتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے. ارشاد رب العزت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا لوگو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی لائق سجدہ نہیں ہے. اور اس معبود کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اور ہمیشہ رحمت فرمانے والا ہے. اسلام کی عمارت جن چند ستونوں پر قائم ہے ان میں سے سب سے مضبوط بنیاد اور سب سے مضبوط ستون توحید ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ صرف اس ایک بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی پیغمبر کو آرے سے چیر دیا گیا ہے تو وجہ خدمت توحید ہے. اگر کسی نبی کو
کہ کلمہ پڑھنے والے امتیوں نے اذیت ناک صورتحال سے دوچار کیا ہے تو وجہ توحید کی خدمت ہے. حتیٰ کہ اگر میرے اور آپ کے کریم محبوب کو طائف کے بازار میں بدماشوں سے پتھر کھا کر تکلیف کو سہنا پڑا تو وجہ اسی توحید کی خدمت ہے. یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے، یہ وہ بنیادی ستون ہے، یہ وہ بنیادی اساس اور جڑ ہے جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے. اب یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں کیوں عرض کی؟ صرف اس لیے کہ ایک مومن کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے، ایک صاحب ایمان کا اپنے مولا کے ساتھ جو ربط ہے، جو واسطہ ہے، اس تعلق کے کچھ تقاضے ہیں. دیکھیں، معلومات کی جتنی کثرت اس دور میں ہے وہ آج سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی، اور تربیت کا جتنا فقدان اس زمانے میں ہے وہ بھی آج سے پہلے دیکھنے میں کبھی نہیں آیا. جو نوجوان آپ میں تشریف فرما ہیں، کیا وجہ ہے کہ ایک طرف تو یہ عقیدہ رکھا جائے بسم اللہ کہ میرے ایک ایک لفظ کو میرے نبی سنتے ہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے عرض کروں تو ایک طرف یہ عقیدہ ہو کہ میرے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، میرے رسول کو خبر پہلے ہو جاتی ہے. عقیدہ ایسا ادب والا، نظریہ ایسا شفاف اور اعتقاد ایسا نکھرا ہوا، مگر تربیت کا فقدان ہمیں اس وقت نظر آتا ہے کہ جب اسی مصطفیٰ کے منبر پر بیٹھنے والا اور عقیدہ بھی یہی رکھنے والا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ جب اس منبر پر بیٹھتا ہے تو زبان کے ایسے نشتر چلاتا ہے اور لفظوں کے ایسے تیر چلاتا ہے اور لہجے کی ایسی کڑواہٹ اختیار کرتا ہے کہ سننے والوں کی روح پہ نیل پڑ جاتے ہیں. عزت کا مرکز مصطفیٰ ہے، یاد رکھیں. جو شخص اس مرکز سے جڑتا جائے گا اللہ اس کو معزز کرتا چلا جائے گا. بڑی سادہ سی اور بڑی شفاف سی بات ہے. اگر سرکار دو عالم علیہ السلام جناب ابو بکر کے کاندھوں پر ہوں تو سرکار صدیق اکبر ساری کائنات سے افضل ہے. اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام حجرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر ہو تو اما جی عائشہ صدیقہ کا حجرہ ساری کائنات سے افضل ہے. اور اگر نبی مکرم علیہ السلام مقام صحابہ پر جناب علی کی گود میں آرام فرما ہو تو علی مرتضیٰ کی گودی ساری کائنات سے افضل ہے. اہمیت کوہ نور کی ہوتی، اس کوہ نور کو آپ اس 200 والے رومال کے اندر رکھ دیں تو یہ لاکھوں اور کروڑوں کا ہو جائے گا. عزت کا مرکز مصطفیٰ ہے، یہ بات یاد رکھیں. اگر اس مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے زندگی بھر لوگوں کی دی ہوئی تکلیف کو سہا ہے تو وجہ توحید کی خدمت ہے. یہ بات یاد رکھیں. یعنی سادہ الفاظ میں یوں کہوں نا تو پھر آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی
یوں سمجھیں کہ یا اللہ مدد ہمارے عقیدے کی جان ہے. یا اللہ مدد پر ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. ہاں یا اللہ مدد ہمارے ایمان کی بنیاد اور جان ضرور ہے، مگر ہم اس نعرے کی آڑ میں کسی کو یا رسول اللہ مدد کی مخالفت کی اجازت نہیں دے سکتے. یا اس نعرے کی آڑ میں کبھی کبھی اگر دیواروں پر یہ نعرہ لکھا ہوا نظر آ جائے نا تو ہمیں اس نعرے سے کوئی اختلاف نہیں. ہمیں اختلاف ہے اس نیت سے جس نیت سے یہ نعرہ دیوار پر لکھا گیا ہے. اگرچہ سردیوں کی رات ہے، 11 ساڑھے 11 بھی بجنے والے ہیں، مگر آپ تھوڑی سی اگر مہربانی کریں گے نا توجہ والی، تو میں بڑی جلدی مسئلہ آپ کی سوچ سے بھی جلدی مسئلہ میں نے آپ کو سنا کے تو پھر ممبر کو چھوڑنا ہے. ہمیں اختلاف اس نیت سے. آج ہم نے اسی ممبر پر بیٹھنے والے لوگوں نے امت مصطفیٰ کو منقسم کر دیا، تقسیم ہو گئے. اور جو شخص عقل کا اندھا نہ ہو اسے یہ تقسیم نظر بھی آتی. ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہم نے اہل سنت کو، جو امت مصطفیٰ کا سواد اعظم تھا. اور اس پر ظلم یہ کہ جو شخصیات امت کو جوڑنے والی تھیں ہم نے اپنی خبث باطن کو شامل کر کے انہی شخصیات کو آپس میں لوگوں کے سامنے لڑوا دیا، صرف اپنی خباثت کا اظہار کرتے ہوئے، صرف اندر کی بے ایمانی کو، بدگمانی کو لوگوں کے سامنے لاتے ہوئے آپس میں لڑوا دیا. او بھائیو، اہل بیت تو حضور کا یہ وہ خانوادہ ہے جس کے بغیر حضور کے صحابہ کا گزارا نہیں ہے. میں اور آپ کس کھیت کی مولی گاجر ہیں. مگر اہل بیت کی محبت کی چھتری لے کر اگر کوئی شخص ملک کے دارالحکومت میں جناب ابو بکر کو کافر کہہ کر ملک سے بھاگ جاتا ہے تو میرے دوستو یہ یوں سمجھیں کہ ریاست مدینہ کا یہ قاعدہ اور اصول نہیں ہے. یہ ہماری ناچاکی کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے اختلاف کا نتیجہ ہے، یہ ہماری باہمی چپکلش ہے جس نے ایک شخص کو ممبر پہ کھڑے ہو کر سرکار کے صحابہ کے متعلق ہرزہ سرائی کا موقع دیا. اور یہ ہماری آپس کی چپکلش ہے جس نے اسی ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جناب علی مرتضیٰ کے متعلق، حضور کے خانوادے کے متعلق کمزور جملے کہنے کی اجازت دی. یاد رکھیں یہ شخصیات عزت کا مرکز ہے، امت کو جوڑنے والی ہے. اور انہوں نے اگر ساری زندگی محنت کی ہے، ساری زندگی مجاہدہ کیا ہے، ساری زندگی اگر مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھ کر قسم فیض کیا ہے تو وجہ توحید ہے. یاد رکھیں اس پر ہم اہل سنت کو نہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری ہر شے مضبوط ہو گئی، ہمارا مسلح کمزور ہو گیا. لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں، عصمت ابو بکر کے متعلق ایک دوسرے کا گریبان پھاڑنے کے لیے ہم تیار ہیں. عصمت علی کے متعلق ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے پر ہم تیار ہیں. مگر رکھیں دل پہ ہاتھ اور میرے اس سوال کا جواب دیں. جو ابو بکر اور علی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی نماز پھر کبھی قضا نہیں ہوتی. باتیں تو ہم بڑی بڑی کرتے ہیں. اب بے شک نہ بولیں اس اگلے جملے پر، میں بھی اور آپ بھی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے غور کر لیں. آئے ہم کتنی بڑی محفل میں ہیں، نسبت کتنی بڑی ہے، رات کتنی بڑی ہے، مہینہ کتنا بڑا ہے.
مگر رکھے دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھ کے تو پھر محفل میں شرکت کی ہے؟ دین سے تعلق کا پتہ چل جائے گا، قلعی کھول کے سامنے آ جائے گی۔ یہ دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ رب رسول تو دھوکے میں آنے والے نہیں ہیں، خود فریبی ہے نا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں نا۔ تو خود فریبی اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ شخصیات پر لڑ بات میں لینا، پہلے ان کی تعلیمات پر عمل کرو، جو تعلیمات ان کی تربیت میں سینہ مصطفیٰ سے شامل ہو۔ لڑنے کے لیے زندگی پڑی، جھگڑا کرنے کے لیے وقت پڑا ہے، ان کی تعلیمات پر عمل تو کریں۔ یہ پہلا تعلق ہے مومن کا اپنے رب کے ساتھ، طبیعت میں اخلاص ہو، اس تعلق کا تقاضا ہے۔ نیت کھری ہو جائے، اور نیت کھری کا معنی یہ ہے مجھے اور آپ کو ثواب یہاں بیٹھنے پر نہیں ملتا، یاد رکھیں، ثواب اس نیت پر ملتا ہے جو میں اور آپ لے کر اپنے گھر سے یہاں تک آئے۔ اب آپ ذرا اپنے دل کا پہرا دے دیں، میں ذرا اپنے خیالات کا پہرا دوں، کس نیت سے آئیں؟ بخاری شریف میں سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس بندے نے کھری نیت سے نیکی کی، نیکی مختصر تھی، عمل چھوٹا تھا مگر تھا خالص نیت سے، فرمایا اللہ اس مختصر سی نیکی کو کرنے والے کے لیے دنیا میں، قبر میں اور حشر میں کافی فرما دیتا ہے۔ پیچھے نیت خالص ہو۔ جتنا دھیان ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے پر دیتے ہیں، اس سے آدھی توجہ بھی باطن کو سنوارنے پر دینا تو اللہ ہمیں پتہ نہیں فقیری کا کون سا منصب عطا فرما دے۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ میں آپ کو عرض کروں، متفق علیہ حدیث پاک، نیت کا اخلاص، عمل بڑا ہو نیت کھوٹی ہو رد ہو جائے گا، عمل چھوٹا ہے نیت کھری ہے اللہ کی رضا کے لیے، قبول ہو جائے گا اللہ کے فضل سے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ جب سے یہ حدیث پاک میرے مطالعہ میں آئی ہے، آپ یقین جانیں اس کا نشہ اور خمار وہ طبیعت سے جا ہی نہیں رہا۔ نیت کا اخلاص، یہ دیکھیں میں بار بار عرض کر رہا ہوں، ضروری بڑا ہے، ضروری بہت ہے مگر آسان نہیں ہے۔ یہ راستہ آسان نہیں ہے، زندگی بھر کا مجاہدہ ہے۔ کون ہر وقت اپنے دل میں آنے والے خیال کا پہرا دے؟ کون ہر وقت اپنی طبیعت کو ادب کی خوشبو میں مہکا کے رکھے؟ حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نا، کوٹ مٹن شریف والے جو کہ سرائکی تھے، پنجابی تھے، آپ کا دعویٰ زندگی بھر آپ اپنے شاگردوں میں ہوں تب، مریدوں میں ہوں تب، مجمع میں ہو تب، خلوت میں ہو تب، جلوت میں ہو تب، یہ دعویٰ آپ کا آج بھی کتب کے اندر موجود ہے۔ کبھی کبھی جب بڑی موج میں آتے تھے نا، بڑی موج میں، تو آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کرتے تھے، لوگوں دنیا باقی ہر شے میں مجھ سے بڑھ جائے گی، ہو سکتا ہے پیسے میں مجھ سے بڑھ جائے، منصب میں مجھ سے بڑھ جائے، تعلقات میں مجھ سے بڑھ جائے، خواجہ غلام فرید عبادت میں مجھ سے بڑھ جائے، مگر جملہ کتنا محبت برا عاجزی میں ڈوبا ہوا، فرمایا دنیا ہر شے میں مجھ سے سبقت لے جائے، نہیں ہے وہ کوئی اور مصیبت ہو سکتا ہے، وہ سنی نہیں ہو سکتا، جس کی طبیعت احترام سے خالی۔ حدیث پاک جلدی سے قبول فرمائیں تاکہ پھر مضمون کو مکمل کیا جا سکے۔ نیت کا اخلاص، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کی نیت کھری ہو جائے اللہ اس کو ان نیکیوں پر بھی ثواب دے دیتا ہے جو نیکی اس بندے نے سرے سے کی ہی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں نا، آپ غالباً عشاء کے وقت سے یہاں پر تشریف فرمائیں۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے یہاں زمین پر ٹھٹرتی ہوئی رات میں سردی کے موسم میں آ کر 4 گھنٹے بیٹھا، پھر یہ قبول ہو جائے تو اس کو میلاد النبی میں، ذکر میلاد میں، ذکر معراج میں بیٹھنے کا ثواب ملے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو آیا ہی نہیں، مزے سے اپنے گھر گرم بستر میں سویا ہوا ہے، اس کو گھر بیٹھے میلاد میں آنے کا ثواب مل جائے۔ گپے مار رہا ہے مگر
ذکر میلاد میں حاضری کا ثواب مل جائے، ایک وہ ہے جو 6 گھنٹے کھپے پھر جا کے قبول ہو تو ثواب ملے۔ آقا فرماتے ہیں جس کی نیت کھری ہے نا، نیت دل صاف ہے، میل نہیں ہے، فرمایا اللہ اس کو ان نیکیوں پر بھی صلہ دیتا ہے جو نیکی اس نے کی ہی کوئی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث پاک بخاری و مسلم کی، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کی ایک جماعت سے مخاطب ہو کر فرمائے گا میرے بندو، دنیا میں تم لوگوں نے جو حج کیا تھا میں نے تمہارا حج قبول بھی کر لیا ہے، تمہیں حج پر اجر اور ثواب بھی دے دیا ہے، اور اسی حج کی برکت سے جاؤ آج تمہارے لیے بغیر حساب کے جنت کے داخلے کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جنت کے جو نگران فرشتے ہیں، رضوان کے معاونین، وہ آ جائیں گے اور ان بندوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے بھی چلو جنت میں، تمہارے لیے داخلہ جنت کا اعلان ہو گیا، مگر آقا فرماتے ہیں وہ قدم نہیں اٹھائیں گے۔ کوئی فائدہ نہیں میلاد وچ آتے بن دا، جے موڈا رلدا پیا ہوئے تے دلاں دا فاصلہ ہزاراں میلاں دا ہوئے، کک فائدہ نہیں، یقین کریں۔ یہ تو پھر صرف کانوں کا چسکا ہوا نا جو لینے آئے جی، کسی کا زبان کا چسکا پورا ہو گیا، کسی کا کان کا چسکا پورا ہو گیا، سیکھا ہم نے کیا؟ سرکار کی سیرت سے پھر ہم نے وصول کیا کیا؟ کسی سے محبت کرنی ہے تو اس کی زندگی میں کریں، کسی کو معاف کرنا ہے تو اس کی زندگی میں کریں، مگر ہمارے من حیث القوم یہ ہمارا چہرہ ہے، اور یہ چہرہ ہمارا بڑا بھیانک ہے، امام بخاری کی طرح کہ جب تک کوئی شخص زندہ ہو اس کو سکھ سے جینے نہ دو، اور جب وصال ہو جائے 9 مرتبہ امام بخاری کی قبر شریف کو پھر سے بنانا پڑا ہے، 9 مرتبہ بنائی گئی آپ کی تربت شریف۔ پڑھیے احوال بخاری، ہوا کیا تھا؟ زندگی میں لوگوں نے اتنا تنگ کیا، اتنا پریشان کیا، اور اتنے کرب اور تکلیف کے اندر مبتلا کیا کہ آپ کہا کرتے تھے مولا اس امتحان سے تو موت بہتر ہے۔ امام بخاری، اس تکلیف سے تو مولا مجھے میرا موت بہتر ہے۔ پردہ فرما گئے تو وہی لوگ جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے اذیت کا باعث تھے، وہ آپ کی قبر شریف کی تربت کی مٹی کو شفا کے لیے اٹھا کے بوریاں بھر بھر کے گھروں میں لے جاتے رہے۔ 9 مرتبہ آپ کی تربت کو دوبارہ بنانا پڑا، 9 مرتبہ۔ حیات تھے تو لوگوں کا رویہ وہ تھا، جب پردہ فرما گئے تو پھر دیکھو قبر کی مٹی کو بھی شفا کے لیے اٹھا کر لے جانے پر تیار ہے۔ یہ ہماری قوم کا چہرہ ہے، بڑا خوفناک ہے۔ اگر کسی کو معاف کرنا ہے، اتنا ظرف دکھانا ہے، یہ کوئی طریقہ ہوا کہ جب تک ابا جی بیچارے زندہ ہیں انہیں آپ 1000 روپے کا ایک سوٹ لے کر دینے پر بھی تیار نہیں ہوتے؟ بیٹے کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، بیٹا بیٹھا میلاد میں ہوتا ہے، کرتا میلاد النبی کی محفل ہے، مگر ابا جی کو اما جی کو ایک کپڑوں کا جوڑا بھی لے کر دینے کے نہ پیسے ہیں، نہ وقت ہے، نہ ترجیح ہے، نہ شوق ہے۔ اور جب وہی ابا جی فوت ہو جاتے ہیں تو ادھار لے کر بھی 20 دے کے پکوا کر 40واں کرنا پڑے تو بیٹا کرے گا۔ میں نے کہا آپ کس کے لیے کیا ہے؟ اب تو اپنے ناک کو اونچا کرنے کے لیے کیا نا، جب تک ابا جی حیات تھے تب تک تو نے لفٹ ہی نہیں کروائی۔ چونکہ ہمارا یہ رویہ بھی، اس کے پیچھے بھی حکمتیں بہت ساری ہیں، مگر چونکہ ہم نے سنی ساری عمر صرف ماں کی شان، باپ کی شان نہ ہمیں بتائی گئی، نہ ہمیں علم ہے، نہ ہمیں خبر ہے۔ حضور نے تو پھر قلم توڑ دیا نا۔ سرکار فرماتے ہیں بس جس نے یہ دیکھنا ہو کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہے کہ نہیں، بات ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا اپنے باپ کے چہرے کو دیکھیں، باپ راضی ہے تو خدا راضی ہے، باپ خفا ہے تو فرمایا ٹکرے مار مار کے رب راضی ہونے والا کوئی نہیں ہے۔ باپ نہیں، یہ سورج کی طرح ہوتا ہے، سورج کی طرح۔ سورج کی دھوپ تھوڑی تھوڑی چبھتی ضرور ہے، وہ بیلیو کدے کدے ابا جی موٹر سائیکل دی چابی نہیں بھی دیندے جی، کبھی کبھی موبائل میں لوڈ ایزی لوڈ کروا کے نہیں بھی دیتے۔ سورج کی دھوپ چبھتی ضرور ہے۔ ہاں یہ بھی ویسے آپ کو پتا ہوگا اور آپ جانتے ہوں گے اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر ابا جی گھر میں ہو نا اور ان کی جوتی باہر پڑی ہو دروازے کے باہر، تو اس جوتی کا بھی اپنا روب ہوتا ہے۔ میں نے بولا کیا کہا ہے، ٹھیک کہا ہے کہ نہیں کہا؟ ابا جی کی جوتی اگر کمرے سے باہر پڑی ہو نا تو اس جوتی کا بھی اپنا ایک دبدبا ہوتا ہے، روب
रोब होता है। तो कभी अब्बा जी नहीं भी करते, धूप सूरज की चुभती जरूर है, चुभती जरूर है, लेकिन अगर ये सूरज ना हो तो कायनात में अंधेरा छा जाता है। घर बैठने वाली बीवी को क्या पता, औलाद को क्या पता कि हमारे वालिद लोगों की कड़वी कसीली बातों के निश्तर और लहजों की कड़वाहट को कितनी अजियतनाक सूरत हाल से सहकर हमारे लिए शाम को रोजी रोटी लेकर आया है बेचारा। अगर मिलादी है और अल्हम्दुलिल्लाह मिलादी है तो फिर ये मिलादी होना फिर हमारे किरदार से नजर भी आना चाहिए, नजर भी आना चाहिए। निराशा फसाद ते लग ना बनिए, ये हमारे किरदार से ये खुशबू फिर फैलनी भी चाहिए मुआशरे में। किरदार भी मिलादियों वाला हो ना, किरदार फसादियों वाला ना हो। बहरहाल ये भी दौरा ना एक इस दौर में खास तौर पे नौजवानों को पड़ जाता है कि देखे ना, एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए थे, नौजवान से थे, और सरकार से कहने लगे हुजूर देखे ना, सारा दिन खपदा मैं, मजदूरी मैं करना, दिहाड़ियां मैं करना हुजूर, मुलाजमत मैं करता हूं, और शाम को जब पैसे मिलते हैं तो अब्बा जी मुझसे ले लेते हैं। हदीस है, हुजूर ये कोई तरीका है? मेहनत मेरी है, पैसे हुजूर मुझसे अब्बा जी ले लेते हैं। पीछे लाठी टेकते टेकते उस नौजवान के वालिद मोहतरम भी आ रहे थे। आका का अंदाज़े तरबियत देखे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम मिंबर से उतरे। अब इधर देखें, जो मैंने पढ़ा है मैं आपको करके दिखाता हूं। सरकार मिंबर से नीचे उतरे और वो नौजवान जो बड़े जलाल के साथ हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर खड़ा था ना, हुजूर मेरे अब्बा जी मुझे सारे पैसे ही वसूल कर लेते हैं, हालांकि मेहनत मेरी होती है। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को यहां गर्दन से पकड़ा, ऐसे गर्दन से पकड़ा, रख दे, गर्दन से पकड़ा ऐसे, और आने वाले ना उस नौजवान के वालिद की तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को ऐसे धक्का दिया। धक्का देकर सरकार ने फरमाया अंता व मालो का ले अबी का, फरमाया तू और तेरा माल दोनों पर सिर्फ और सिर्फ तेरे बाप का हक है। हुजूर ने मजलिस से निकाल दिया, तू भी और तेरा माल भी फरमाया तेरे बाप का है। आते मिलाद में हो, बाप के सामने जुबान चलाते शर्म नहीं आती? उससे बड़ा कमीना कौन हो सकता है जिसकी मां उसकी बदजुबानी के डर से अपने बेटे से बात करना ही छोड़ दे कि बोलूंगी बात करूंगी तो ये तो पगड़ी को उछाल देगा, बेइज्जत कर देगा। जिसकी तबीयत में बदजौकी हो ना, वो दीन से भी सिर्फ फसाद ही सीखेगा। बहरहाल नीयत का अखलास ये अल्लाह से ताल्लुक का पहला तकाजा है जो एक मोमिन के पास होना चाहिए, नीयत का खरापन। कोई बंदा देखो ना, सर्दी का मौसम है, कोई बंदा राती उठ जावे, बड़ी मुश्किल नाल गर्म बिस्तर छाड़ते, ठंडे पानी नाल वुजू करते, मुसल्ले ते खलोते, दो नफल तहज्जुद दे पढ़ भी लवे, ते दिन चढ़े दो चार बंदे नु दस छोड़े कि मैं भी तहज्जुद दी नफल भी पढ़े, उसने सारी रात का जागना बर्बाद कर दिया। जिवें गुनाह लोग ते करते हैं, कोई नेकी भी तो ऐसी हो ना जिसका गवाह सिवाय अल्लाह के कोई ना हो। हुजूर सैयदी आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु वारदा हो अन्ना, आपसे किसी ने सवाल किया था हुजूर बेसुकून बड़ा हूं, क्या करूं, बड़ा बेचैन हूं, क्या करूं? आपने फरमाया किसी मोमिन से नेकी कर, मगर उसे पता ना चले कि मेरे साथ नेकी कर कौन रहा है, कर कौन रहा है, छुप के नेकी करो। नीयत का अखलास आ जाए तो फिर अल्लाह ना करता नेकियों पर भी अजर व सवाब अता फरमाता है। हदीस पाक जल्दी से मुकम्मल करते हैं। आका फरमाते हैं रब्बे करीम उन बंदों से मुखातिब होकर फरमाएगा भी जाओ जन्नत में, मलाइका आ जाएंगे चलो, मगर वो चलेंगे नहीं। भाई चलते नहीं हो, वो कहेंगे हम अपने मौला की बारगाह में दरखास्त करना चाहते, करो। आका फरमाते हैं वो बंदे अपने मौला की बारगाह में कहेंगे बारी ताला ये जिस हज का हमें सवाब दिया जा रहा है और जिसकी कबूलियत पर हमारी जन्नत का ऐलान हो रहा है, मौला हम तो दुनिया में गरीब से लोग थे, बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी पूरी करते थे अपने बच्चों की, साहिब इस्तात ही नहीं थे, हज के लिए मक्का जाना तो दूर की बात है, हम तो सारी उम्र अपने शहर से बाहर कभी नहीं गए।
حیران ہو کے سوال کریں مولا ہم تو اپنے شہر سے, اپنے چک سے, اپنے علاقے سے کبھی باہر نہیں گئے, مکہ مکرمہ جانا تو بڑے دور کی بات ہے. اچھا منیے یا نہ منیے, لیکن سچی بات یہ ضرور ہے کہ ہمارا نا اسی روٹی کا طواف ہی ختم نہیں ہو رہا, اور یہ مغالطہ ہمیں پتہ نہیں کہاں سے کسی نے ڈال دیا ہے کہ تہاڈی روٹی تہاڈے آپ دے ذمے ہے. یہ غلط فہمی. بولیں بے شک نہ, مگر سن پوری توجہ سے لیں. یہ نا مغالطہ ہمیں کسی نے ڈال دیا ہے کہ تمہاری روٹی نا تمہارے اپنے ذمے ہے. آپ بھی سفر کرتے ہیں, کبھی کبھی نا گاڑیوں کے پیچھے بڑے خوبصورت جملے بھی لکھے ہوئے مل جاتے ہیں. سرکار مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان پوری زندگی کے لیے دل پر ٹھنڈا مرہم رکھنے کے لیے کافی ہے. علی پاک فرماتے ہیں تم دل لگا لو, ایڑی چوٹی کا زور لگا لو. حضور کس بات سے؟ فرمایا تمہیں مقدر سے زیادہ بھی نہیں ملنا, تمہیں وقت سے پہلے بھی کوئی نہیں ملنا. میں ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں. ہمارے ہاں تو کبھی چونکہ توکل کا اتنا کمزور درجہ ہے کہ رات کو کوئی کتا بلا بھی گوشت کی ہڈی کھا کر ہڈی ایسے دکان کے سامنے پھینک جائے نا, تو صبح جب ماہ بدولت نے آ کے شٹر اٹھانا ہوتا ہے دکان کا, تو اگر ان کی نظر اس ہڈی پر پڑ جائے تو بس پھر پورے محلے میں فساد ہے کہ گواڈیاں میری دکان بن رہی. بولے ہے یا نہیں ہوتا, یا نہیں ہوتا؟ زور سے بتائے نا, گواہی تو دیں سچی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فلانے بندے نا میری واہی ریت پڑی ہوئی چھڑتے نا میرے بننے سے, تو واہی میری بن رہی. میں کہا تو آخنا چاہنا ہے کہ رزق تو میرا اللہ کے ذمے تھا نا, مگر بے وقوف تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ رب تینوں دیونا چاہتا ہے تو وہ بندہ ہوتے ہیں کو ڈکی کھلوتا ہے. جی روزی کو بند کرنے کا معنی تو یہ ہے نا کہ باندھ لیا میری دکان, کہ اللہ تجھے روزی دینا چاہتا ہے اور وہ بندہ ہو کر, مجبور ہو کر, مخلوق ہو کر رب کے اور تیرے درمیان میں آگے کھڑا ہو گیا کہ میں اس کو روزی نہیں دینے دوں. کیسے حماقت ہے. علی فرماتے ہیں تجھے مقدر سے زیادہ بھی کوئی نہیں ملنے والا, اور وقت سے پہلے بھی. دیکھیں نا مثال کے طور پہ آج جمعرات ہے, مثال دیتا ہوں. آج اگر اللہ نے میری قسمت میں لکھا نا کہ میں نے 2 روٹیاں کھانی ہیں, آپ سارے مل کر مجھے تیسری نہیں دلوا سکتے. اچھا, اور اس سے زیادہ تسلی کی بات یہ ہے کہ جیسے آپ سارے مل کر مجھے تیسری دلوا نہیں سکتے, ویسے آپ سارے کے سارے مل کر نا مجھ سے میری دوسری چھین بھی نہیں سکتے. جو قسمت میں ہے نا وہ بھائیوں کہیں نہیں جاتا. تو اسی روٹی کے لیے آپس میں دوسرے کا ہم گریبان پھاڑ دیتے ہیں. بات ہم کرتے ہیں صوفیاء کی. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ ایک مسجد میں رکے تھے 8-10 دن کے لیے, نمازیں بھی وہیں پہ پڑھ رہے تھے امام صاحب کے پیچھے. تو ایک دفعہ امام صاحب نے نماز سے سلام پھیرا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ حضرت آپ 10 دن سے یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, کھاتے کہاں سے ہیں؟ سرکار معروف کرخی سے پوچھا کھاتے کہاں سے؟ آپ کے چہرے پاک پر سنجیدگی آئی. آپ نے فرمایا بھی جواب تو میں آپ کو بعد میں دوں گا مولانا, پہلے یہ جو میں نے 10 دن آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی ہیں نا 50, فرمایا پہلے مجھے ساری کی ساری قضا دے کے دوبارہ پڑھنے دیں. آپ کے پیچھے تو میری ایک بھی نہ ہوئی, ساری دوبارہ پڑھنے دیں. میں نے تو وقت برباد کر دیا آپ کے پیچھے مصلی پر کھڑے ہو کر. اس نے کہا حضور کیا ہوا, اتنا جلال کس بات کا؟ آپ نے فرمایا کھڑے آپ مصلی پر ہوتے ہیں, بیٹھتے آپ منبر پر ہیں, لوگوں کو رب رسول کی باتیں بتاتے ہیں, آپ کو اتنا بھی توکل, علم اور بھروسہ اور یقین نہیں ہے کہ روٹی کھلاتا کون ہے؟ فرمایا 10 دن سے بھی وہی کھلا رہا ہے جو پچھلے 60 سال سے مجھے کھلا رہا ہے. توکل بھی ہو, اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ہو, نیت کا کھڑا پن بھی ہو. مولا حج تو ہم نے کوئی نہیں کیا, بالکل ہم تو شہر سے باہر کبھی نہیں گئے, جب کیا نہیں تو پھر حج پہ ثواب کیسا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمائے گا ہاں حج تو تم لوگوں نے کوئی نہیں کیا, مگر فرمایا یہ بتاؤ کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے تو انہیں دیکھ کر خلوص نیت سے تمہارا دل تڑپتا تھا کہ نہیں تڑپتا تھا؟ انہیں دیکھ کر تمہارے دل میں یہ تمنا آتی تھی کہ نہیں آتی تھی کہ کاش اللہ ہمیں بھی توفیق دیتا تو ہم بھی آج ان کو دیکھنے والوں میں سے نہ ہوتے, ان کے ساتھ سفر کرنے والوں میں سے ہوتے. کھری نیت سے روتے تھے کہ نہیں روتے تھے؟
پھڑکتے تھے کہ نہیں پھڑکتے تھے؟ حج کے لیے تڑپتے تھے کہ نہیں تڑپتے تھے؟ وہ کہیں گے مولا ہاں روتے تو تھے ہم، اور خلوص سے روتے تھے۔ فرمایا بس حج تم نے نہیں کیا، لیکن تمہاری نیت کے اخلاص کو دیکھ کر آج میں نے تمہیں حج کا ثواب بھی دیا ہے، تمہارے لیے اسی حج کی ثواب کی برکت سے جنت کے داخلے کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ ایک نیت کھری ہو جائے، نیت خالص ہو جائے۔ دوسرا، اب جلدی سے قبول فرما لیں، دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے مولا سے محبت بھی کی جائے۔ دیکھو نا، آپ کیڑا کوئی جمن تو پہلے کوئی 1000 نفل پڑے ہیں جی، یا اللہ کوئی پابند تو نہیں تھا نا کہ ہمیں صحیح الاضاء پیدا کرتا، چاہتا تو ہاتھوں سے معروم کر دیتا، چاہتا تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو سلب کر لیتا، کیا کر سکتے تھے؟ مگر اگر اس نے صحیح الاضاء بنایا ہے اور اس کی رحمت ہر سانس، اندر والا سانس باہر نہ نکلے تو بھی موت ہے، باہر والا اندر نہ جائے تو بھی موت ہے۔ اللہ سے محبت، ہاں، اور یہ بھی آسان راستہ کوئی نہیں ہے اللہ سے پیار کا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے نا اس کو پھر امتحان کے لیے تیار بھی ہو جانا چاہیے، آزمائش کے لیے۔ مگر ہم لوگ چونکہ تھوڑے سے کمزور بھی ہیں نا، تھوڑے سے نہیں ڈھیر سارے کمزور ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر صاحب سے اتنی بڑی ہماری نسبت ہے، چوتھی پانچویں نسل ہماری ہے، اس آستانے کی ہم خدمت بھی کرتے ہیں، مرید بھی ہیں، بیٹھ بھی ہیں، تو مصیبت بھی آسان دی نہیں پہ جاندی، آزمائش بھی ہماری ختم نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا آپ کو کس بے وقوف نے کہہ دیا ہے کہ نسبت ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ امتحان آتے ہی نہیں ہے؟ نہیں، امتحان فری بندہ تھوڑی ہوتا ہے۔ نسبت کا مطلب، نسبت پیر صاحب کی بڑی ہے یا مصطفیٰ کی بڑی ہے؟ نسبت حضور کی بڑی ہے نا۔ تو اگر نسبت بڑی کا مطلب امتحان سے خلاصی ہے تو حضور کا پورا خاندان کربلا میں کیوں ذبح ہوا ہے؟ یہ امتحان کی صورت ہے نا۔ امتحان تو بھائیو آئیں گے، سانس کے چلنے تک امتحان تو آنے ہی آنے ہیں، مگر نسبت کا فائدہ یہ ہے کہ نسبت بندے کو امتحان میں ڈولنے نہیں دیتی، ثابت قدم رکھتی، اس کو پریشان نہیں ہونے دیتی۔ تو اللہ سے محبت کی جائے۔ راستہ یہ کتنا مشکل ہے، ایک مثال دے کے پھر بات کو میں سمیٹنے لگا ہوں۔ جناب آسیہ تھی نا، سیدہ آسیہ فرعون کی زوجہ، ویسے تو ایک نوجوان نے سرکار عیسیٰ سے بھی کہا تھا حضور آپ مہربانی کر کے رسول ہیں، دعا نہیں کرتے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے؟ آپ نے بھی دعا کر دی، باری تعالیٰ اس نوجوان کو اپنا پیار دے دے۔ جبریل آ گئے، حضور ذرا اس سے پوچھیں میری محبت کو سہ پائے گا؟ سہ لے گا؟ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد نا محفل ذکر منعقد کرتے تھے۔ عشاء کے بعد ایک دفعہ ایک نوجوان بھی آ کے بیٹھ گیا، پہلی دفعہ آیا بیٹھ گیا۔ اب زبان فرید کی تھی، آپ نے جب پہلی دفعہ اللہ ہو کی ذکر کر کے ہو کی ضرب لگائی نا تو اس نوجوان کو وجد ہو گیا، اور وجد بھی ایسا کہ ناک سے بھی خون، آنکھوں سے بھی خون، منہ سے بھی خون، کان سے بھی خون، وجد میں ایسا کہ کپڑے پھاڑ ڈالے۔ آپ نے قریب بلا کر سر پہ ہاتھ رکھ کے پیار کیا، اور مجلس میں اس نوجوان کی طرف اشارہ کر کے مخاطب ہو کے فرمایا کچھ ایسے ہیں جو محبت کا ایک جام پی کر چھلک اٹھتے ہیں، اور پھر ٹھنڈی آب بھر کے اپنے متعلق فرمایا کچھ ایسے ہیں جو عشق کے ساتوں سمندر پی کر بھی خاموش بیٹھے۔ تو اپنے اپنے ظرف کی بات فرمایا، اس سے پوچھیں یہ سہ لے گا میری محبت کو، میرے پیار کو؟ سرکار عیسیٰ نے پوچھا بھی اللہ کے پیار کو سہ لو گے؟ اس نے کچھ دیر سوچا، اس نے کہا چلیں حضور آپ رب سے درخواست دعا یہ کر دیں کہ اللہ نہ مجھے اپنی محبت کا ایک قطرہ ہی دے دے، چلو زیادہ سمندر نہ دے، ایک قطرہ ہی دے دے۔ مولا یہ کہتا ہے ایک قطرہ مل جائے، اللہ نے فرمایا اس کو دیا، عشق الہی کا قطرہ اس نوجوان کو دیا، دعا ہو گئی، آپ تشریف لے گئے۔ کچھ 6 مہینے 8-7 مہینے کے بعد نا اسی بستی سے آپ دوبارہ گزرے، سرکار عیسیٰ علیہ السلام۔ لوگوں سے پوچھا بھئی وہ نوجوان کی طرح جس نے عشق الہی کی دعا کروائی تھی؟ انہوں نے کہا حضور آپ کی دعا ایسی لگی ہے کہ ہم نے تو تب سے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی، وہ تو حضور بستی کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں جنگلوں میں نکل گیا۔
آپ فرماتے مجھے اشتیاق ہوا، دیکھوں تو صحیح، تلاش تو کروں کس حال میں. فرماتے میں پہنچا نا ایک جگہ جنگل میں بیابان میں، تو میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان چہرہ اٹھا کر آسمان کی جانب کھڑا، حیران و ششدر کھڑا ہے. میں پاس گیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کو ہلایا. جوان جانتے ہو تمہارا پیغمبر؟ مگر فرماتے وہ کھڑا ہے. میں نے پھر استفسار کیا، ہلایا. میں نے ہی تمہارے لیے عشق الہی کے قطرے کی دعا کی تھی، مجھے پہچانتے ہو؟ مگر فرمایا وہ آسمان کی جانب چہرہ اٹھا کے کھڑا ہے، کلام نہیں کر رہا. جبریل آ گئے. حضور اللہ فرماتا ہے ہلانے بلانے سے بڑھ کے اگر کوئی شخص اس کے سر پہ تلوار رکھ کر اس کو چیر کر 2 ٹکڑے بھی کر دینا، میری محبت میں اتنا غرق ہے، اس کے وجود کو پھر بھی پرواہ اور فکر نہیں رہ جاتی. کوئی چیر بھی دے تو ہم پر تو امتحان آئی نہیں. جناب آسیہ چونکہ جب کلمہ پڑھ لیا نا تو پھر ظاہر تکلیف ہے فرعون کو. اس نے سمجھایا، مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنی روح کا سودا اپنے مولا کی رضا کے لیے سرکار موسیٰ کے ہاتھ پہ کر ڈالا ہے، کر ڈالا. اب ادھر دیکھنا اس نے کیا کیا. اس نے جناب آسیہ کے جسم پر نا، پورے جسم پر تلوار سے زخم لگائے، کٹ پورے جسم پر تلوار سے ایسے، اور اندر نمک اور مرچیں بھر دی. زخم اذیت کتنی ہے میں عرض نہیں کر سکتا، ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ راستہ کتنا مشکل ہے. جسم پر زخم ہے، اندر نمک اور مرچیں اندر، اور ستون کے ساتھ ایسے باندھ دیا. پچھلی رات کو نا سرکار موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، آپ نے دیکھا تو آپ رک گئے اور آپ نے پوچھا بی بی آپ کا کیا حال ہے؟ جناب آسیہ رو پڑی اور عرض گزاری حضور میرے حال کو چھوڑیں، یہ بتائیں میرے اس حال کے بعد میرا مولا مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ میرا اللہ مجھ سے خوش ہے یا نہیں؟ نیت کا اخلاص، محبت کا دعویٰ اگر صدیق سے ہے نا تو کھوٹی نیت والا ابو بکر سے محبت میں جھوٹا ہے. محبت کا دعویٰ اگر حیدر کرار سے ہے اور نیت میں میل ہے، طبیعت میں کھوٹ ہے، رویوں میں کمزوری ہے، تو محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. یہ ڈھونگی ہے جو ڈھونگ کرتا ہے محبت کے نام پر. کسی نے امیر خسرو سے پوچھ لیا تھا حضور اللہ نے محبت میں تکلیف کیوں رکھی؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی کمینہ محبت کا دعویٰ نہ کر سکے. اتنی قیمتی خیرات کو ایسے ہی پھینکتے پھرتے ہو گلیوں میں. نیت کا اخلاص 1، اپنے اللہ سے محبت 2، اور پھر اپنے مولا پر توکل اور بھروسہ. کون سی تکلیف ہے جو حضور کے صحابہ نے نہیں سہی؟ کوئی ایک اذیت بتائیں. سرکار امیر حمزہ کو دیکھ لیں، حضور کے چچا ہیں، سید الشہداء ہیں، 70 مرتبہ جن پر حضور نے نماز جنازہ پڑھی، مگر جب شہید ہو گئے تو کفن کی ایک چادر ہے. اچھا، اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ صحابہ سر پہ ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیروں پہ ڈالتے ہیں تو چہرہ کھل جاتا ہے. ایک چادر. تو صحابہ نے اس کیا حضور کیا کریں، ایک ہی چادر ہے وہ بھی اتنی تنگ ہے، کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا میرے چچا کے چہرے پہ چادر ڈال دو اور پیروں پہ گھاس ڈال کر میرے چچا کو دفن کر دو. لباس کی یہ کمی، رزق خوراک ہے تو اس کی کمی تھی، کھانے کی کمی تھی، مال کی بظاہر کمی تھی، مگر آپ 1.25 لاکھ صحابہ ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. صحابی رسول نہیں ہوتے، صحابی پیغمبر نہیں ہوتے. اتنی تکلیفوں کے باوجود آپ کو کوئی ایک صحابی ایسا نظر نہیں آئے گا جس کی زندگی میں آپ کو شکوہ دکھائی دے. یہ تھوڑی اذیت ہے کہ ایک پیر کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جائے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ کر دونوں اونٹوں کو چلا کے چیر کر شہید کر دیا جائے، اور اولاد اور والدین سامنے کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوں. اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے؟ مگر اتنی بڑی بڑی تکلیفوں کے باوجود آپ کو کسی صحابی کی زندگی میں شکوہ نہیں ملے گا. کدے کدے تکلیف آ جاندی ہے، کدے کدے امتحان آ جاندہ ہے، تے بندہ پر اینو تھوڑا جا پکا بھی تے رکھے نا جی. جس رب نے سکھ دیا ہوتا ہے کبھی وہ دکھ دے کر آزما بھی لیتا ہے.
میری آخری بات آپ یاد رکھیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نگاہ کرم کے ہم محتاج ہیں، نہیں ایسے نہیں، زور سے سارے اب مہربانی کر کے بولیں، سلسلہ چشتیہ کے شہنشاہ، ادھر سے جائیں نا واگا سے، تو وہاں سے تو ہمیں اجمیر شریف پڑتا ہے دور، اور ادھر سے اگر فورٹ عباس والی طرف سے جائیں تو ہم حضرت خواجہ معین الدین سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، فورٹ عباس بارڈر سے۔ حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کرنے کے لیے گیا، توکل مضبوط ہونا تو پھر دل ڈولتا نہیں ہے، تکلیف آ بھی جائے تو بندہ پھر ثابت قدم رہتا ہے، آپ کی سیرت کا زبردست پہلو۔ فرماتے میں حج کرنے کے لیے گیا تو ایک نوجوان پر میری نظر پڑی، حضور خواجہ صاحب فرماتے نوجوان پر میری فرماتے نظر پڑی، اور نظر بھی ایسی پڑی کہ چونکہ سارے حج کرنے کے لیے آئے تھے تو فرماتے باقی سارا جہان تلبیہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا پھر رہا تھا، لیکن فرمایا جیسے ہی وہ نوجوان کہتا تھا نا کہ مولا میں حاضر لبیک، اسے جواب آتا تھا لا لبیک تو غیر حاضر ہے۔ وہ کہتا تھا میں حاضر، اسے کہا جاتا تھا نہیں تو غیر حاضر ہے۔ فرماتے میں نے تھوڑی اور توجہ کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لا لبیک کا جواب نا اسی جوان کو آتا ہے۔ حضور خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے ہاتھ سے پکڑ کر نا اس نوجوان کو مجمع سے باہر نکالا اور اسے مخاطب ہو کر کہا جوان تجھے پتا ہے کہ جب تو کہتا ہے نا کہ میں حاضر تو تجھے جواب دیا جاتا ہے کہ لا لبیک تو غیر حاضر ہے، جانتے ہو جڑے کردے ہیں نا وہ ڈردے بھی ہیں، ہم نہ کرنے والوں میں سے نہ ڈرنے والوں میں سے۔ حضرت امام زین العابدین مولا علی شیر خدا کے پوتے، یعنی ساری کائنات میں سیدوں کے والد گرامی، واقع کربلا کے چشمدید گواہ، امام علی مقام کے شہزادے، مدینہ کے یتیم حیران تھے، مدینہ کی بیوہ عورتیں حیران تھیں کہ ہم رات کو گھر کا دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، یہ صبح ہمارے اٹھنے سے پہلے آٹے کی بوری ہمارے گھر کے گھروں کے باہر آٹے کی بوریاں پہنچنی بند ہوئی نا، تب مدینہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ غریبوں کے گھر لنگر پہنچانے والا کوئی عام نہیں، مصطفیٰ کا نواسا، علی کا پوتا، حسین کا بیٹا، امام زین العابدین علیہ السلام تھا۔ مگر جہاں ڈرنا تھا نا وہاں احرام باندھ کر بھی لوگوں نے کہا حضور کہیں لبیک، حج کے لیے جا رہے تھے، واجب ہے، ضروری ہے، حضور لبیک تو کہیں۔ آپ چیخ مار کے بے ہوش ہوئے، سواری سے نیچے تشریف لیا، حضور کیا ہوا؟ فرمایا ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں کہوں کہ لبیک میں حاضر ہوں اور آگے سے وہ کہہ دے لا لبیک تیری حاضری قبول ہی نہیں۔ مریدوں میں شاگردوں میں بیٹھے ہیں، ہم تو اپنے ڈیروں پر بیٹھے ہو نا تو ہماری نخوت دیکھنے والی ہوتی، آپ مریدوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو مریدوں سے کہنے لگے یار ایک وعدہ نہ کر لیں سارے، مریدوں سے کہا حضور کیسا وعدہ؟ فرمایا جو قیامت کے دن بخشا گیا نا وہ دوسروں کو ساتھ لے کے جائے گا۔ مرید تڑپ گئے، انہوں نے کہا حضور ہم آپ کی نگاہ کرم کے محتاج ہیں، آپ ہم سے حضور وعدہ لے رہے ہیں؟ فرمایا میں ڈرتا ہوں ڈرتا ہوں۔ حضور کس بات سے؟ فرمایا قیامت کے دن مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ تھا تو میرا خون، تھا تو میرا نواسا، مگر یہ کیسی زندگی میرے سامنے گزار کے آگے ہو، تو میں حضور کو کیا جواب دوں گا؟ جو کرتے تھے وہ ڈرتے بھی تھے۔ حضور خواجہ صاحب نے نا اس نوجوان سے فرمایا پتا ہے کہ تجھے تیری حاضری غیر حاضری ہے؟ فرماتے وہ رو پڑا، اس نے کہا حضور جانتا ہوں، پچھلے 24 سال سے میں آ رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 24 سال سے۔ حضور ہر سال میں آ کر کہتا ہوں میں حاضر، 24 سال ہو گئے حضور، وہ ہر سال مجھے کہتا ہے کہ تو غیر حاضر۔ فرمایا جب تجھے پتا ہے کہ تیری حاضری ہو کر بھی غیر حاضری ہے تو آتے کیوں ہو؟ فرمایا وہ چیخیں مار کے رو پڑا، اس نے کہا حضور وہ رکھ لے پھر بھی وہی ہے، نہ رکھے پھر بھی وہی ہے، حضور کوئی دوسرا دروازہ ہے تو مجھے آپ بتا دیں۔ حاضری لگا لے پھر بھی اسی کا ہوں، حضور غیر حاضری لگا دے پھر بھی اسی کا ہوں۔ فرمایا میں حیران ہوا اس کا اتنا اونچا توکل، اس کا اللہ کی ذات پہ اتنا اونچا بھروسہ، اتنا اعتقاد۔
فرمایا بھی اسے کلام کر ہی رہا تھا کہ ہاتف سے آواز آئی معین الدین اس نوجوان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، دور ہو جائیں، اس کو اس کا کام کرنے دیں۔ مولا کیا ہوا؟ فرمایا اس کا آنا مجھ رب کو اتنا پسند ہے، میرے گھر چل کے ہر سال اس کا آنا مجھ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اگر میں نے ایک سال بھی کہہ دیا نا کہ ہاں تو حاضر ہے، یہ اگلے سال سے پھر آئے گا نہیں، آئے گا نہیں۔ اور فرمایا پچھلے 23 سالوں میں میں نے جتنے لوگوں کا حج قبول کیا ہے اس نوجوان کی لبیک کے صدقے میں قبول کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اخلاص نیت کا، اپنے مولا سے محبت اور پھر اپنے اللہ پر توکل اور بھروسہ، اسے پیغام کہہ لیں۔ سرکار آپ نے فرمایا کہ ابو بکر پاک اور سرکار علی پاک کے چند واقعات بتا دیں۔ اگر آپ کہیں تو میں کوئی 2 منٹ میں ایک حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں، بس آخری ہے، بالکل آخری ہے۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق۔ ابھی آپ نے حکم دیا تو میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے آپ نا توجہ تھوڑی سی بڑھا لیں مہربانی کر کے۔ دونوں میں فرق ہے، صادق اور ہوتا ہے، صدیق اور ہوتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے صادق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جیسا کوئی واقعہ ہوا ہو وہ ویسے کا ویسا بیان کر دے۔ تھوڑی سی مہربانی اور کر دیں آپ، اچھا سمجھنے والی نہیں، جیسا واقعہ ہوا ہو منو ان ویسے کا ویسا وہ بیان کر دے، اس کو کہتے ہیں صادق۔ مثال کے طور پر یہاں میلاد شریف ذکر میلاد ہو رہا ہے آج کی رات، اگر کوئی شخص پوچھ لے باہر بستی میں یا کسی اور علاقے میں کہ بھئی کون کون تھا، پڑھنے والا کون تھا، پڑھانے والا کون تھا، انتظام کہاں پر، جیسا جیسا یہ واقعہ ہوا ہے اس نے ویسے کا ویسا جا کر سیدھا سیدھا سچا سچا بیان کر دیا، وہ ہے صادق۔ جیسا واقعہ ہوا ہو ویسے کا ویسا بیان کر دے، وہ ہے صادق۔ اور صدیق اسے کہتے ہیں جیسا زبان سے کہہ دے اللہ واقعہ ویسا کر دے۔ ایک حدیث پاک جلدی سے، حدیث پاک جلدی سے سن لیں، صادق اور صدیق کا فرق۔ مدینہ منورہ میں نا ایک خاتون رات کو سوئیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا۔ ایک تو بات یاد رکھیں، علامہ راضی فرماتے ہیں کہ جب بھی مرنے والا خواب میں آ کر کچھ بتائے تو وہ 100% ٹھیک ہوتا ہے، لیکن تعبیر کسی انسان کے بچے سے کروا لینی چاہیے جو معبر ہو، تعبیر و رویا کا عالم ہو۔ اس خاتون نے نا خواب دیکھا کہ میرے گھر کا جو صحن میں درخت لگا ہوا ہے نا یہ گر گیا ہے۔ خواب میں دیکھا درخت میرے صحن کا گر گیا ہے۔ صبح اٹھی تو بڑی پریشان اور خود ہی سوچتی ہے کہ یہ جو میرے صحن کا درخت گھر کا گرا ہے، وہ سوچتی ہے کہ گھر کی چھاؤں تو شوہر ہوتا ہے، خامد، اور میرا شوہر تجارتی سامان لے کر مدینہ منورہ سے باہر گیا ہوا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے شوہر کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو۔ تصور ذہن پہلے بنا لیا۔ انا عند ظن عبدی بی، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں سلوک بھی ویسا ہی کرتا ہوں۔ اپنا ذہن بنا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئی، خواب بھی خود سنایا، پھر تعبیر بھی خود ہی کر دی بی بی نے۔ حضور خواب دیکھا ہے صحن میں درخت گر گیا ہے، تو حضور گھر کی چھاؤں تو شوہر ہوتا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا شوہر مر گیا ہے؟ حضور حیران ہو کر اس کا چہرہ تک رہے ہیں، خاموشی سے دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بی بی خواب بھی تو نے خود سنایا، تعبیر تو نے خود کر دی ہے، تیرا شوہر واقعی مر گیا ہے۔ روتی چیختی چلاتی مجلس سے اٹھی تو باہر جا رہی، باہر گئی تو اس گلی میں نا دوسری طرف سے سرکار ابو بکر پاک بھی تشریف لا رہے سامنے۔ اسے روتا دیکھا نا تو آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا بی بی پریشان کیوں؟ اس نے کہا جی روتی ہوں، بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، سہارا چھن گیا، ایسے کر کے خواب دیکھا ہے، درخت گر گیا ہے، تو میں حضور کی خدمت میں جا کر میں نے ساری تعبیر بھی خود ہی کر دی کہ خاوند ہوتا ہے تو کہیں مر تو نہیں گیا؟ تو سرکار نے فرمایا مر گیا ہے۔ ابو بکر پاک فرمانے لگے پریشان نہ ہو، شام سے پہلے تیرا شوہر تیرے گھر واپس آ جائے گا۔ اگر صادق اور صدیق کا فرق ذہن میں ہے تو آ جائے گا۔
اچھا ایک بندہ کہنے لگا جی ابو بکر پاک دے آکھن دے پھر مردے زندہ ہو جاندے ہیں. تو میں نے کہا اگر غوث پاک کے ٹھوڈے سے ہو سکتے ہیں تو ابو بکر کی ٹھوکر سے اور کلام سے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا اب وہ پہلے پریشان تھی، اب وہ حیران ہو گئی کہ حضور کی مجلس میں گئی ہوں تو وہاں سے پتا چلا کہ فوت ہو گیا ہے. یہ بھی ابو بکر ہے، مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آ جائے گا. گھر پہنچی تو کبھی سورج کو دیکھتی ہے، کبھی وقت کو دیکھتی ہے، کبھی کلام کو سوچتی ہے. ابھی عصر کا سورج ڈوبا نہیں، دروازے پر دستک ہوئی، کھول کر دیکھتی ہے تو حیران اور ششدر اس خاتون کا شوہر اس کی نظروں کے سامنے کھڑا ہے، بی بی کا. تو بجائے اس کے کہ وہ پریشان ہوتی ہے اپنے شوہر سے کہتی ہے سارا معاملہ بتا کر بھی بتاؤ بھی یہ ہوا کیا ہے. اس کے شوہر نے کہا دونوں ہی سچے ہیں. دونوں کیسے سچے ہیں؟ اگر مر گئے تھے، وصال ہو گیا تھا تو پھر آ کیسے گئے؟ اس کے شوہر نے کہا آ اس لیے گیا کہ صدیق کی زبان سے جو نکل گیا تھا کہ آ جائے گا، جیسا زبان سے کہہ دے اللہ واقعہ ویسا کر دے. اور آخری جملہ عظمت علی پر، حضور کے 1,24,000 صحابہ کہہ لیں، 1,40,000 صحابہ کہہ لیں، 90,000 صحابہ کہہ لیں، آخری جملہ اور اتنا بڑا مجھ سے پوچھے تو 7 آسمانوں سے بھی بڑا یہ جملہ ہے سرکار علی مرتضیٰ کے متعلق. حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں نا، ان سارے صحابہ میں تنہا سرکار علی مرتضیٰ ہیں جن کی محبت ایمان میں اور نفاق میں فرق کرنے والی ہے. یعنی جو پیمانہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے صحابہ کو دیا نا، صحابہ کہتے ہیں ہم لوگوں کی داڑھیوں سے اندازہ نہیں کرتے تھے کہ مومن ہے کہ نہیں ہے. ماتھے کی ہڈی پر پڑے ہوئے محراب یا ناک کی ہڈی پر پڑے ہوئے محراب کی سیاہی سے اندازہ نہیں کرتے تھے کہ مومن ہے کہ نہیں ہے. تو پھر فرماتے ہیں ہم اس کے سامنے نا ذکر علی مرتضیٰ کر دیتے تھے، ذکر علی کر کے نا پھر چپ کر کے نا اس کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، چہرے کو دیکھتے رہتے تھے. فرمایا اگر تو اس کا چہرہ ایک محبت سے کھل اٹھتا تو ہم سمجھ جاتے کہ اتوں بھی پڑھتا ہے تو وچوں بھی ایماندار ہے. اور اگر ایسے گڑبڑ ہو جاتی، سوچنے پر مجبور ہو جاتا، تو پھر ہم اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ بدبخت زبان سے پڑھتا ہے مگر دل سے پکا بے ایمان ہے. سارے صحابہ میں تنہا علی مرتضیٰ ہیں جن کی محبت ایمان اور نفاق کو پہچاننے کا پیمانہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم اہل سنت کو ایک ہاتھ میں عظمت صحابہ عطا فرمائی ہے، دوسرے ہاتھ میں عظمت اہل بیت کا دامن عطا فرمایا ہے. ہاں ہم ایسے نہ لڑتے ہیں نہ لڑواتے ہیں، نہیں. عزت اسی کی ہے جو عزت والا ہے. آسمان پر تھوکنے سے کچھ نہیں ملتا، چاند پر تھوکیں گے نا تو اپنا چہرہ خراب ہوگا. زندگی تو پتہ نہیں کتنے سانس باقی ہیں، اس لیے یہ اپنے جو ہاتھ میں تلوار اور ترازو ہے نا اس کو رکھیں ذرا. اللہ نے یہ بٹھا نہیں رکھے حساب کے لیے، سارا حساب آپ نے اسی دنیا میں کرنا ہے، کچھ رب کے لیے قیامت کے دن کے لیے بھی چھوڑ دیں. اپنی قبر کو سنواریں، جن سے مصطفیٰ نے محبت کی ہے ان سے پیار کریں، حضور کے نسب کا بھی حیا کریں، مصطفیٰ کی نسبت کا بھی حیا کریں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اس دعا پر سارے آمین ضرور کہیں. اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، اہل سنت کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، شریروں کے شر سے اور حاسدین کے حسد سے ہم سب کو بچائے. انک علی کل شیء